السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر بے شمار پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو الگ الگ خوبیاں عطا فرمائی، الگ الگ معجزات عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم الشان حکومت کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تابع جناتوں کو بھی کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم الشان حکومت بخشی تھی، ایک عظیم بادشاہت دی تھی۔ چاہے جنات ہوں، انسان ہو، جانور ہو یا ہوا، سب ان کے ماتحت تھی اور سبھی ان کے زیر حکم تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حد میں شیاطین جن بھی انسانوں کی شکل میں متشکل ہو کر بڑے مشکل کام کر دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آدمیوں کا جناتوں کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا اور آپس میں ان کی نشست و برخاست چلا کرتی تھی۔ وہ شیاطین جنات جو تھے وہ آدم زاد یعنی انسانوں کے سامنے عجیب و غریب کاموں کو ظاہر کرتے اور تنتر منتر، جس میں بہت سے شرک کے الفاظ بھی تھے، جیسے کہ بتوں اور شیطانوں کے نام انسانوں کے آدم زاد لوگوں کے روبرو پڑتے، جس کی وجہ سے عجیب و غریب چیزیں وہاں پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔ ان طلسماتی منتروں کی جاپوں کی وجہ سے یہ لوگ کسی کی گردن توڑتے تو کسی کا پاؤں باندھ لیتے، کسی کے پیٹ میں اچانک درد پیدا کر دیتے اور جب ان پر منتر پڑا جاتا تو ان کو چھوڑ دیتے۔ رفتہ رفتہ اس حرکت کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر خاص حضرت آصف بن برخیہ کے ذریعے سے ان تمام جادوئی منتروں کو جمع فرمایا اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس قسم کی جادو کی چیزیں جس کسی کے پاس ہو، وہ شخص، وہ جنات، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے لکھوا کر ان سب کاغذات کو، ان سب منتروں کو اپنے کرسی کے نیچے دفن کروا دیا اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی حکم دے دیا کہ جنات انسان آپس میں نشست و برخاست نہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی تک تو معاملہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جناتوں نے انسانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی، انہیں اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کی تھی، معاذ اللہ، اور سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ہی ذریعے تمام سلطنت حاصل کی تھی، نعوذ باللہ۔ ہوا، وحشی جانور اور جن و انس ان کے ماتحت تھے اور تمام شہر کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر کے سلیمان علیہ السلام اس جہان سے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ شیاطین جنات کہنے لگے کہ اب اس کی ایک ہی تدبیر بچی ہے کہ وہ سارے کے سارے کاغذات، وہ تمام جو بھی چیزیں تھی جو دفنائی گئی ہیں، اس جگہ کو کھود کر وہ تمام تر چیزیں نکال لی جائیں اور پھر ان تمام تر چیزوں پر عمل بھی کیا جائے، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تمہارے ہاتھوں سے بھی عجائب و غرائب ظاہر ہوں، یعنی تمہارے ہاتھوں سے بھی کرامتیں ہونے لگ جائیں۔ چنانچہ انسانوں نے جناتوں کی باتوں میں آ کر، ان کے برگلانے میں آ کر، ان کے بہکاوے میں آ کر، ان شیاطین جناتوں کی باتوں میں آ کر ایسا ہی کیا اور ان منتروں کو وہاں سے نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ منتر کرنا شروع کیا، اس عمل کو کرنا شروع کیا، انہوں نے عجیب و غریب خواہش کو اپنے سامنے پایا، یہاں تک کہ تورات اور علمی دین کا جو شوہر تھا بالکل موقوف ہو گیا اور تمام جو ہمتیں ان کے اندر تھی ان عمل کو، ان منتروں کو سیکھنے میں، وہ بھی صرف ہو جاتی۔ جو جنات اور جو خواہشات ان کے سامنے حاضر ہو رہے تھے، پہلے تو وہ ان کی خوب تابع داری کرتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کے کہنے پر جنات بہت سارے آثار بھی ظاہر کر دیا کرتے تھے، اور جب انہیں یعنی ان شیاطین جنوں کو ایسا محسوس ہو گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اب گمراہی کے گڈھے میں یہ انسان جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے یہ گر چکے ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں کی تابع داری کم کر دی، ان کی خدمت گزاری بھی کم کر دی، ان کی بات ماننا بنا کر دیا۔ غرض یہ کہ جنات نے بنی اسرائیل کو یہ مکمل یقین دلا دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام محض ایک جادوگر تھے، معاذ اللہ، اور ان کی حکومت جو جناتوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، ہوا پر تھی، وہ بھی محض ایک جادو ہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ بھی مان لیا تھا کہ ان کا نبوت کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں تھا۔
معاذ اللہ۔ چنانچہ حضرت شعر بن حوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن زرری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت بھی کی ہے کہ جو یہودی تھے وہ آپس میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، معاذ اللہ، اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں شامل کرتے ہیں۔ وہ یہودی یہی کہا کرتے تھے اور وہ گستاخیاں بھی کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام تو ایک جادوگر تھے، معاذ اللہ، اور وہ جادو کے ذریعے ہی ہوا پر سوار بھی ہوتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی ہر طرح سے صفائی بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا یہ الزام جو ان لوگوں نے گمراہی کے چلتے ان پر لگا دیا تھا اس کا جواب بھی دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور یہ یہودی لوگ اس علم کے پیچھے ہو لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین جنات شیطان پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین جنات جو تھے انہوں نے کفر کا اعتقاد کیا، اور ان شیاطین جنات ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ تمام تر شیاطین جنات لوگوں کو جادو وغیرہ اور دوسرے عمل سکھایا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات فرما دی کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن ان سارے شیاطین سے اور ان ساری چیزوں سے بے شک پاک تھا اور پاک ہے اور رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی وضاحت فرما دی کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ شیاطین کے ساتھ ہو لیے تھے اور انہوں نے شیاطین کی پیروی بھی اختیار کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین محترم، اس کے بعد آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہودی قوم کا کیا حال ہے، آج بھی وہ کئی نبیوں کو نہیں مانتی اور اسی وجہ سے ان میں اور ہم میں اختلاف ہے۔ ناظرین محترم، ہم مسلمان جو کہ الحمدللہ سارے نبیوں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں یہ تعلیمات عطا فرمائی ہے جس پر آج ہم عمل پیرا ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو یہودیوں نے آپ پر بھی معاذ اللہ الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں اور یہ حق کے پیروکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں حق ظاہر کرنے کے لیے ہی مبعوث فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان سے آج بھی یہودیوں کو تکلیف ہے، لیکن یہودیوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ ہم تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جس طرح انبیاء کرام کے لوگ دشمن رہے، اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بے شمار دشمن رہے، اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کی آل کو اور ان کی باتوں کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن ان کی یہ چال، ان کا یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شعر ہے نا کہ مٹ گئے انہیں دنیا سے مٹانے والے، آج بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ تو ناظرین محترم، یہ شان ہے محمد و آل محمد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کا حکم ہماری سر آنکھوں پر ہے، کیونکہ ناظرین محترم وہ ہمارے لیے فرض بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، الحمدللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔